ہے آج بھی بازار کی پرانی مسجد تھی اس وقت, اب تو بن گئی ہے ماشاءاللہ. وہی سیتا برڈی کی مسجد ہے, بگی جاتی ہے اور سرکار تاج الاولیاء مغرب کا وقت ہو رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, بگی سے کوچوان کو کہتے ہیں روک دیں یہیں پر ہی. اس نے روک دیا. روکنے کے بعد اچھا ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت بابا یوسف شاہ فرماتے ہیں کہ کوچوان کو یہ حکم تھا حضرت کا, گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیتا تھا, اپنی مرضی سے وہ چلاتا نہیں تھا گھوڑے کو, جدھر جی چاہتا گھوڑے ادھر ہی چلتے رہتے تھے. چنانچہ وہ مسجد کے پاس گھوڑے آ گئے, حضرت نے فرمایا ان کو روک دے. اس نے روک دیا. آپ بگی سے تشریف لاتے ہیں, اذان تو مکمل ہو چکی تھی, امام صاحب مصلی پہ بیٹھے تھے, بس اقامت کا انتظار ہو رہا تھا کہ ادھر اقامت ہو اور نماز پڑھائی جائے. جیسی لوگوں نے دیکھا سرکار تاج الاولیاء تشریف لائے ہیں, سب ادب سے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے. کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب بھی آگے بڑھے, دست بوسی کی, کا سرکار ذہ نصیب شہنشاہ ولایت شہنشاہ ہفتے اقلیم ہاں تشریف لایا ہے, حضور آپ ہی نماز پڑھائے, ہم خادم آپ کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے. مصلی پہ کھڑے کر دیا. اب حضرت نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں. اب جب نماز شروع کی تو بڑی عجیب و غریب نماز تھی, 3 رکعت تھی, کبھی 4 سجدے ہوتے ہیں, کبھی رکوع پہ رکوع ہو رہا ہے, دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے, تیسری میں بھی کھڑے ہو گئے, رکعت پہ رکعت, سجدے پہ سجدے, بس عجیب و غریب نماز ہے. کبھی کتنے جو جہاں سجدے کا جی چاہتا ہے سجدہ کرتے ہیں, سلام پھیرتے ہی نہیں ہے. لوگ بڑے پریشان, یار یہ کون سی نماز ہے مغرب کی, آج تک ایسی نماز پڑھی نہیں. 3 ہوتی تھی, یہ 5 سجدے, 6 سجدے, کبھی رکوع پہ رکوع, آیت پہ آیت, سورت پہ سورت, عجیب معاملہ چل رہا ہے. ایک والہانہ عاشق کی نماز چل رہی تھی. قوم میں تو گروپ ہو گئے, وہاں پر انتشار ہو گیا. ایک طبقہ سوچتا ہے نماز نہیں ہوئی اپنی, یار پیچھے ہٹیں گے, سلام پھیریں گے, نماز لوٹا دیں گے. دوسروں نے کہا نہیں نہیں, اب تک تو صرف اٹھک بیٹھک کرتے تھے, نماز تو آج حقیقی ہو رہی ہے, یہی نماز کی معراج ہے, اور آج کی نماز تو ایسی قبول ہے کہ اسی نماز کے عوض بخش دیے جائیں گے. دل میں عقیدت تھی, نماز لوٹانے کے خیال قطن نہ آیا. سرکار تاج الاولیاء نے بہت دیر کے بعد سلام پھیرا, مصلی پہ بیٹھے ہیں, اب انتظار ہو رہا ہے حضرت دعا فرمائیں تو سنتیں ادا کریں, دعا بھی نہیں ہو رہی ہے. لیکن وہ کچھ عنصر جو ان کے دل میں تھا, ایک شبہ جو دل میں کہ نماز نہیں ہوئی, انہوں نے سوچا نماز لوٹا دی جائے. وہ آئے اور انہوں نے نماز لوٹانا شروع کیا. ادھر سرکار بیٹھے رہے بہت دیر تک, ادھر ان کی نماز ختم ہوئی. جیسی ہی نماز ختم ہوئی تو حضور تاج الاولیاء اچانک جھٹکے کے ساتھ, تیزی کے ساتھ مصلی سے بغیر دعا کیے ہوئے اٹھتے ہیں اور بگی کی طرف جا رہے ہیں. جب جانے لگے تو ان لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا, بیچ میں ان کو گھیر لیا. سرکار کا حضور مانا کہ آپ ایک بزرگ ہیں, لوگ آپ کو ولی کہتے ہیں, مگر ولی ہو کر ایسی نماز, آج تک ہم نے ایسی نماز نہ پڑھی. یہ کون سی نماز تھی جس میں کئی سجدے تھے اور کئی رکوع تھے اور کئی رکعتیں, ایسی نماز تو ہم نے نہیں پڑھی. آپ مسکرا دیے. مسکرانے کے بعد بگی کی طرف بڑھے, واپس پلٹتے ہیں, ایسے آتے جیسے گویا اب جواب دینا ضروری سمجھ رہے ہو. آ کے فرماتے ہو جی بابو, جیسا کتاب میں لکھا تم ویسی نماز پڑھتے, اور جیسا کتاب والا بولتا تھا جو دن ویسی نماز پڑھتا ہے. تو یہ کون سی نماز تھی؟ میں اس کی دلیل بخاری سے دے دوں تاکہ کسی کو بخار نہ آنے پائے. بخاری بڑی اہم کتاب ہے یہ حدیث کی. امر المومنین حضرت عمر روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا, نبی کی خدمت میں حاضر ہوا, گھوڑے سے اترا, سفید لباس پہنا ہوا ہے وہ شخص, اس کے لباس پر ایک داغ بھی نہیں ہے. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, نبی سے اتنا قریب ہو کے بیٹھا کہ حضور کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیے, پھر اپنے ہاتھ کو نبی کے زانو مبارک پر رکھا اور پہلا سوال کرتا ہے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور مجھے رسول جانے, رسول پر ایمان لائے. اس نے دوسرا سوال کیا اللہ کے نبی احسان کیا ہے, احسان کی تعریف کیا ہے؟ جب نبی نے جواب دیا تو اس نے کہا صدقتا محمد, ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. دوسرا سوال کیا اس نے احسان کیا ہے؟ نبی نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو نماز ایسی پڑھے گویا خدا کو دیکھ رہا ہو. احسان کیا ہے؟ کہ تو نماز ایسی پڑھ جیسے تو گویا خدا کو دیکھ رہا ہو, اور اگر یہ کیفیت نہ ہو
تو یہ تصور کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. کہنے والے نے کہا صدقتا یا رسول اللہ. پھر اس نے تیسرا سوال کیا اللہ کے نبی قیامت کب آئیں گی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جتنا قیامت کے بارے میں پوچھنے والا جانتا ہے اتنا ہی بتانے والا جانتا ہے. اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، سلام کیا چلا گیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اے عمر دیکھو وہ جا نہ چکا ہو کہ مجھے اس سے اور کچھ بات کرنی ہے. حضرت عمر فرماتے ہم دوڑے، اس کو نہ پایا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نظر ہی نہیں آتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. جبریل صحابہ کو دین سکھانے آ رہے کیا کہ نماز ایسی ہی پڑھو، نبی سے کہلوا کر، نبی سے سوال کر کے، نبی سے کہلوا کے بتا رہے کہ نماز ایسی ہی پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اتنی کیفیت نہ ہو تو پھر یہ تصور ہو کہ خدا کو گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ ہماری نماز ہے کہ جس میں تصور یہ ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. مگر یہ اولیاء کی نماز ہوتی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جیسا کتاب والا بولتا، اب سمجھ میں آ رہا ہے جملے کی حقیقت، جیسا کتاب والا بولتا ویسی ہم نماز پڑھتے ہیں. مجھے اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے، میں کتاب لایا ہوں. دیکھیں یہ ہے کشف المحجوب. یہ حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے. سرکار غریب نواز سے بہت پہلے ہندوستان تشریف لا چکے ہیں. داتا گنج بخش لاہوری کشف المحجوب کے اندر صفحہ نمبر 342 پر ایک واقعہ لکھا ہے حضرت داتا گنج بخش نے. میں بتا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم ایک بزرگ ہے شیخ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے کہ میں اپنے زمانے کے ایک وقت کے ولی کامل حضرت مسلم المغربی سے ملنے کے لیے پہنچا. اب یہ شیخ ابراہیم جو تھے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ حضرت مسلم المغربی جو تھے یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اس دور کے. تو حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم کہتے کہ جب میں پہنچا تو وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ قرأت صحیح نہیں کر رہے. تو میں نے خیال کیا کہ ان کے پیچھے میری نماز تو ہوں گی نہیں، اس لیے کہ ان کی تو قرأت ہی صحیح نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کہ میں نے اپنی نماز علیحدہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میں اس مسجد سے ان سے ملے بغیر چلا گیا کہ یار ان سے اب کیا ملنا ہے کہ جس کی قرأت صحیح نہیں ہو کیا ولی ہوں گا. تو ان کے زبان میں لقنت تھی حضرت مسلم المغربی کی. تو حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں جب گیا دریا کے کنارے کہ وضو وغیرہ کر لوں، المغربی کے مکان تک آ گئے. حضرت مسلم آیا، کہا ابراہیم یہ تم ہو جو اپنے ظاہر کو سنوارتے ہو، ہم صوفیاء اور اولیاء وہ ہے جو اپنے باطن کو سنوار لیتے ہیں، اور جب ہم اپنے باطن کو سنوارتے تو ہر مخلوق ہماری اطاعت کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اور تم ظاہر سنوارنے میں لگے رہتے ہو تو تم مخلوق کی اطاعت کرتے ہو، اور ہم اپنا باطن سنوار لے. تو تاج الاولیاء وہ ہے جنہوں نے اپنا باطن سنوار لیا تھا. تو منزل یہ تھی کہ اب نماز کی رکعتیں نہیں دیکھی جا رہی ہے، محبت دیکھی جا رہی ہے، الفت دیکھی جا رہی ہے. اور جب وہ دیکھی جا رہی ہے تو عالم یہ ہے کہ مقام وہ ہے کہ جیسا کتاب والا بول رہا ہے ویسی اب نماز ادا کی جا رہی ہے. اب حکم ہو رہا ہے تاج الدین سجدہ کرو، سجدہ ہو رہا ہے، رکوع کرو، رکوع ہو رہا ہے، قرات کرو، قرات ہو رہا ہے. اب رکعتوں کا تعین نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مقام فنا فی اللہ ہے. اور جب بندہ مقام فنا فی اللہ پر پہنچ جاتا ہے تو یہ سارے دنیاوی لوازمات اور یہ شریعت کے دائرے اور حدود اس سے وہ پرے ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ مقام فنا فی اللہ کی منزل میں ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں. جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے. چنانچہ یہ سرکار تاج الاولیاء کی چند باتیں آپ کے اصلاح کا انداز میں بتا دوں آپ کو. سب شریعت کی پاسداری اور شریعت کا تحفظ ہے. ایک آنے والا آتا ہے حضرت کی خدمت پہ، کہتا ہے حضور مجھے اپنا